رات کا خوفناک منظر، رات کا وقت تھا اور شہر میں بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ ایک نوجوان سلیم اپنی بائک پر سڑک کے سنسان حصے سے گزر رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف پرانے درخت قطار میں کھڑے تھے، جن کے سائے بارش کی نمی میں مزید خوفناک لگ رہے تھے۔ بائک کے ہیڈ لائٹ کی روشنی زمین پر پھیل رہی تھی، مگر کچھ فاصلے پر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا اور سلیم کے جسم میں ایک انجانا سا خوف سرایت گر گیا۔ موبائل پر سگنل ختم ہو چکے تھے اور سلیم کو یہ راستہ اکیلا طے کرنا پڑ رہا تھا۔ دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، مگر نظر کچھ نہ آیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوگی، ایسے لگا جیسے اندھیرے میں کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ بائک کی رفتار بڑھانے کے باوجود اس احساس سے جان چھڑوانا مشکل ہو چکا تھا، جیسے کوئی سایہ ساتھ ساتھ چل رہا ہو اور خاموشی کو چیرتا ہوا اس کے قریب آ رہا ہو۔ سلیم نے اپنی بائک ایک پرانی دکان کے قریب روک دی تاکہ سانس بحال کر سکے۔ وہ دکان برسوں سے بند پڑی تھی، دروازے پر زنگ آلود تالا لٹکا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اندر سے مدھم سا چراغ جلتا دکھائی دے رہا تھا۔ سلیم نے تجسس میں جھانکنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی قریب گیا، تالا خود بخود کھولنے کی آواز آئی۔ دل دہل گیا، مگر قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ دکان کے اندر سناٹا تھا، صرف ایک کرسی پر پرانی گڑیا رکھی تھی جس کی آنکھیں سیدھا سلیم کو گھور رہی تھی۔ اچانک گڑیا کے ہونٹ ہلے اور مدھم آواز نکلی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سلیم کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا، باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ چراغ کی روشنی جھلملانے لگی اور دیواروں پر عجیب سائے رقص کرنے لگے، جیسے وہ زندہ ہوں اور آگے بڑھنے والے ہوں۔ سلیم نے ہمت کر کے گڑیا کو ہاتھ لگایا تو وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گئی۔ اندر سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکلا جس پر عجیب علامتیں بنی ہوئی تھیں۔ وہ علامتیں دیکھتے ہی سلیم کے سڑ میں درد شروع ہو گیا، جیسے کوئی نامعلوم طاقت اس کے دماغ پر قبضہ کر رہی ہو۔ اچانک دکان کی چھت سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگے جو خون میں بدل گئے۔ سلیم نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر کمرے کا سائز بڑھتا جا رہا تھا، ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ گڑیا کی ٹوٹی ہوئی آنکھیں فرش پر لڑک کر دوبارہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سلیم نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ اچانک ایک بوڑھی عورت کی پرچھائی ظاہر ہوئی، جس نے لرزتی آواز میں کہا، یہ جگہ ان کی ہے جو زندہ رہ کر بھی مر چکے ہیں، اب تم بھی ان کا حصہ ہو۔ سلیم کے قدم بے جان ہو گئے اور دل میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ دکان کی دیواریں آہستہ آہستہ قریب آنے لگی، جیسے وہ اسے کچلنے والے ہوں۔ سلیم نے آنکھیں زور سے بند کر لی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا۔ اچانک ماحول بدل گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ دکان کے باہر کھڑا تھا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر اس کے کپڑے خون سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ حیران و پریشان ہو کر بائک کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی انجن سٹارٹ کیا، اس کے موبائل پر ایک میسج آیا، ہم نے تمہیں چن لیا ہے، اب جہاں بھی جاؤ گے ہم ساتھ ہوں گے۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے موبائل پھینکنے کی کوشش کی، مگر وہ خود بخود اس کی جیب میں واپس چلا گیا۔ بائک کے آئینے میں اس نے اپنی شکل دیکھی، مگر وہ اس کی اپنی نہیں تھی۔ کسی اور کا چہرہ اسے دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا، جیسے کوئی پرانا دشمن واپس آ گیا ہو۔ اگلے دن سلیم نے دوستوں کو ساری کہانی سنائی، مگر کسی نے یقین نہ کیا۔ سب نے کہا یہ اس کے وہم ہیں، مگر جب اس کے دوستوں میں سے ایک نے اس پرانی دکان کے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ غائب ہو گیا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ سلیم پر سب نے الزام لگایا، اس کی زندگی جہنم بن گئی۔ رات کو جب وہ سونے کی کوشش کرتا تو گڑیا کی آواز سے سنائی دیتا، ہم تمہارے آس پاس ہیں۔ اس کے کمرے کی دیواروں پر وہی علامتیں خود بخود ابھر آتی جو اس نے کاغذ پر دیکھی تھی۔ دن بدن اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اس کے قریب لوگ بھی اس سے ڈرنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، اور ہر بار جب وہ آئینہ دیکھتا اسے اپنا نہیں بلکہ کسی اور کا ہی چہرہ دکھائی دیتا۔
جو دھیرے دھیرے اس پر قابض ہو رہا تھا۔ سلیم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دکان کا راز جان کر رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلی رات وہ دوبارہ اسی جگہ گیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک قرآن پاک بھی تھا تاکہ وہ خود پر قابو پا سکے۔ جیسے ہی وہ دکان کے قریب پہنچا، درختوں کی شاخیں زور سے ہلنے لگی اور ایک کالی بلی سامنے آ گئی جو سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ بلی اچانک غائب ہو گئی اور دکان کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ گڑیا دوبارہ کرسی پر موجود ہے، جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن اس بار دکان کے کونے میں انسانی ہڈیاں رکھی تھی جس پر خون کے نشانات تھے۔ سلیم نے لرزتے ہاتھوں سے قرآن کی تلاوت شروع کی تو ماحول لرزنے لگا، دیواروں پر سائے تڑپنے لگے اور گڑیا کی آواز کانوں میں گونجنے لگی، یہ جگہ چھوڑ دو ورنہ تمہاری روح کبھی سکون نہ پائے گی۔ سلیم نے ہمت کر کے تلاوت جاری رکھی، مگر اچانک چراغ بجھ گیا اور دکان مکمل اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی ٹھنڈے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ رہا ہے۔ جب وہ پیچھے مڑا تو وہاں ایک لمبا سا سایہ کھڑا تھا جس کی آنکھیں کوئلے کی طرح دھک رہی تھی۔ وہ سایہ آگے بڑھا اور سلیم کے کان میں سرگوشی کی، ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں۔ سلیم نے کلمہ پڑھنا شروع کیا لیکن اس کی زبان لڑکھڑنے لگی۔ خوف کے مارے وہ زمین پر گر گیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سایہ دھیرے دھیرے دکان کے فرش میں جذب ہو رہا ہے، مگر جاتے جاتے وہ الفاظ چھوڑ گیا، اب تمہارا خون ہمیں چاہیے۔ اس کے بعد دکان میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سلیم ہوش کھو بیٹھا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ قبرستان میں لیٹا تھا اور اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ قبرستان کی خاموشی سلیم کے دل کو مزید دہلا رہی تھی۔ ہر طرف ٹوٹی پھوٹی قبریں اور پرانے درخت کھڑے تھے، ہوا میں ایک بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ سلیم نے چلنے کی کوشش کی مگر اس کے قدموں کے نیچے سے آواز آئی جیسے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اس نے نیچے دیکھا تو وہاں انسانی کھوپڑیاں بکھر چکی تھیں۔ اچانک قبروں میں سے ایک سے ہاتھ باہر نکلا اور سلیم کا پاؤں پکڑ لیا۔ وہ چیخ اٹھا اور زور لگا کر خود کو چھڑایا۔ اسی دوران قبرستان کے بیچ میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی۔ وہ لکیر آہستہ آہستہ دروازے کی شکل اختیار کرنے لگی۔ سلیم کو لگا جیسے یہ نجات کا راستہ ہے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا دروازے کے اندر سے وہی گڑیا نکلی اور ہنسنے لگی۔ اب تم ہمیشہ ہمارے قید میں رہو گے، یہ تمہارا مقدر ہے۔ سلیم کا دماغ مدف ہو چکا تھا، اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خواب دیکھ رہا ہے یا حقیقت۔ اس نے خود کو سنبھالا اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ اچانک ایک قبر پھٹنے لگی اور ان میں سے سائے نکل کر اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ جتنا بھاگتا سائے اتنا قریب آ جاتے۔ آخر کار وہ ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے دعا کی کہ اللہ اسے اس عذاب سے نجات دے۔ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے قطروں کے ساتھ ساتھ زمین پر خون بہنے لگا۔ سلیم نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اس لمحے سب کچھ خاموش ہو گیا، سائے غائب ہو گئے اور قبرستان پھر سے سنسان ہو گیا۔ لیکن سلیم کے جسم پر خون کے نشانات باقی رہ گئے، جیسے کسی نے اپنی ملکیت کی مہر لگا دی ہو۔ سلیم گھر واپس آیا مگر سکون نہ پایا۔ ہر رات خواب میں گڑیا اور وہ سایہ نظر آتا۔ اس کے گھر والے بھی پریشان ہونے لگے کیونکہ وہ اکثر نیند میں چلنے لگتا اور دیواروں پر عجیب علامتیں کھینچ دیتا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ یہ ذہنی دباؤ ہے، مگر سلیم جانتا تھا کہ یہ سب عام نہیں۔ ایک رات جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا تو اچانک اس کا عکس غائب ہو گیا اور آئینے کے اندر سے وہ سایہ باہر نکل آیا۔ سلیم پیچھے ہٹ گیا مگر سایہ مسکرا کر بولا، تم جتنی کوشش کرو ہم ہماری دنیا سے نہیں بچ سکتے، اب تم ہمارے ہو۔ اسی لمحے آئینہ ٹوٹ گیا اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اگلے دن سلیم کا کوئی پتہ نہ چلا۔ گھر والے صرف ٹوٹے آئینے کے سامنے خون کے دھبے دیکھتے رہ گئے۔ وقت گزرتا گیا اور سلیم کی گمشدگی کا راز کبھی نہ کھلا۔ لوگ اب بھی اس پرانی دکان اور قبرستان کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں۔ کئی دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں سے گڑیا کی ہنسی سنائی دیتی ہے یا کسی کی چیخ گونجتی ہے۔
کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سلیم کو دیکھا ہے جو اب زندہ انسان نہیں رہا بلکہ ایک سایہ بن کر اندھیروں میں گھومتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرخ روشنی جلتی ہے اور وہ ہر اس شخص کو ڈراتا ہے جو اس راستے پر قدم رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس جگہ جاتا ہے یا تو غائب ہو جاتا ہے یا اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے۔ سلیم کی کہانی اب ایک خوفناک راز بن چکی ہے جسے کوئی حل نہیں کر سکا۔ یہ کہانی لوگوں کے درمیان ایک سبق کی طرح پھیل گئی کہ تجسس ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ بعض راز ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں چھپے رہنے دینا ہی بہتر ہے۔ سلیم کی زندگی نے یہ سکھا دیا کہ اندھیروں میں جھانکنے والا اکثر خود اندھیروں کا حصہ بن جاتا ہے۔ آج بھی جب بارش ہوتی ہے اور شہر کی سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں، لوگ اس پرانی دکان اور قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ غور سے سنیں تو بارش کی بوندوں کے بیچ میں کوئی سرگوشی کرتا ہے، ہم نے تمہیں چن لیا ہے، اور پھر یوں لگتا ہے جیسے کوئی سایہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بس ایک قدم پیچھے۔ حقیقت اور وہم کی اس لکیر پر سب کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ راز آج تک اندھیرے کے گونج کی طرح زندہ ہے۔